ہو رہے ہیں، میرے مجاہدین بیٹھے ہوئے ہیں، میرے پورے پاکستان کے نمائندہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عظیم شان اجتماع ہے، اللہ ہر سال اس میں برکتیں عطا کر رہا ہے، یہ صدقہ ہے میرے آقا کی ختم نبوت کا۔ اور علماء کرام کی موجودگی میں ایک جملہ والد ماجد کا دہرانا چاہتا ہوں، فرمایا کرتے تھے جہاں پہ اللہ کے آخری نبی کی ختم نبوت کا ذکر ہوتا ہے، نبی کی ذات کا ذکر ہوتا ہے، نبی کی صفات کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی ذات پر درود پڑھا جاتا ہے، رب کعبہ کی قسم اس مجلس پر اللہ کی رحمت جھوم جھوم کر آتی ہے۔ اور جملہ فرماتے تھے نوجوانوں پلے باندھ لیجئے اپنے اکابرین کی بات کو، فرمایا درود تم پڑھتے جاؤ، ختم نبوت کے نعرے تم لگاتے رہو، اپنے عزم کا اظہار تم کرتے جاؤ، آسمان سے میرا رب رحمت اتارتا جائے گا، گناہ معاف کرتا جائے گا، مغفرت کے فیصلے کرتا جائے گا۔ اور یاد رکھنا تم اپنے گھروں سے صحیح نیت سے نکلے ہو، سفر کر کے پہنچے ہو، خدا کی قسم میرے رب کو عطا پسند آگی، واپس بعد میں پہنچے ہوگے مغفرت پہلے ہو جائے گی۔ میں اس یقین اور وثوق کے ساتھ اس کانفرنس میں شریک ہوتا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ یہاں پر حاضری ہماری نجات کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگی۔ کہہ دو انشاءاللہ اونچی آواز سے، ذرا مجاہدوں کی طرح کہیں انشاءاللہ۔ حضرات محترم، میرے اکابرین سٹیج پر تشریف فرما ہیں، ہر سال کی طرح میں حضرت مولانا اللہ بسایا صاحب، حضرت مولانا اسماعیل شجاع آبادی، مولانا عبدالنعیم صاحب کو اور ان کے تمام رفقاء کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ خوبصورت پنڈال میں، خوبصورت عنوان پر خوبصورت اجتماع کا انعقاد ہوتا ہے۔ اکابرین کو ہم سنتے ہیں کہ دور دراز سے طویل و عریض سفر کر کر مجاہدین ختم نبوت اس پنڈال میں پہنچتے ہیں، اس پنڈال میں ہی ختم نبوت زندہ باد کے نعرے نہیں لگتے، جہاں جہاں سے دیوانہ نکلتا ہے وہ ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے نکلتا ہے۔ آج ہم یہاں پر بھی اپنے عقیدے کا اظہار و اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کوئٹہ کے مہمان بیٹھے ہوئے، ہمارے مخدوم حضرت مولانا مفتی حسن بیٹھے ہوئے، حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بہت سے حضرات علماء بڑی تعداد میں اسٹیج پر تشریف فرما ہے، اور آپ حضرات کے علم میں کہ انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد قائد ملت اسلامی آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں۔ آئیے ان کے آنے سے پہلے ہم اپنے عقیدے کا واضح اعلان کریں، دنیا پر یہ بات واضح کر دیں، ہم اسی عقیدے کے لیے جیتے ہیں، ختم نبوت کے عقیدے کے لیے جیتے ہیں، اسی عقیدے پر ہماری موت ہوگی، اسی عقیدے پر ہم اٹھیں گے، اور قبروں سے بھی جب اٹھیں گے تو ہماری زبان پر نعرہ یہی ہوگا کہ تاجدار ختم نبوت، آواز آنی چاہیے، تاجدار ختم نبوت۔ حضرات محترم، سید عطا اللہ شاہ بخاری کا ذکر ہوا، میں کن کن اکابر کا ذکر کروں؟ یہاں پر اگر اکابرین کا ذکر کروں تو اس کے لیے مجھے لمبا وقت چاہیے۔ میں سید عطا اللہ شاہ بخاری پر بات کروں، حضرت مولانا احمد علی لاہوری پر بات کروں، حضرت درخواستی پر بات کروں، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود پر بات کروں، مجاہد ملت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی پر بات کروں، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق پر بات کروں، یہ وہ آپ کے اکابر تھے جنہوں نے ختم نبوت کا پرچم اٹھایا۔ دنیا نے چاہا تھا کہ ان کے ہاتھ سے پرچم ختم نبوت جھک جائے، لیکن آپ کے اکابر نے کہا تھا جب تک ہمارے سینے میں، ہماری چھاتی میں دل دھڑک رہا ہے، نبض چل رہی ہے، زبان ساتھ دے رہی ہے، آنکھیں جھپک رہی ہے، رب کعبہ کی قسم یہ پرچم جھکے گا نہیں، یہ پرچم ہمیشہ بلند رہے گا۔ آج ان اکابرین کو یہاں پر آپ گواہ بنا کر جائیے اور اعلان کر کے جائیے کہ انشاءاللہ ہم بھی آخری سانس تک اس ختم نبوت کے پرچم
بچا کر رکھیں گے۔ نعرہ تکبیر، تاج پر ختم نبوت۔ حضرات محترم، ہمارا ایمان ہے، اور والد ماجد کہتے تھے جس طرح مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، اس لیے اسی طرح نبی کا ذکر، ختم نبوت کا تذکرہ، آپ کی رسالت کا ذکر اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے۔ آج اس اجتماع پر اللہ کی رحمت کی بارش برس رہی ہے۔ اجتماع ارے یہاں چناب نگر میں ہو، اجتماع لاہور میں ہو، اجتماع کراچی میں ہو، اجے مجھے کہنے دیجئے اسی عقیدے کے لیے لڑنے کا وقت آئے تو پارلیمنٹ کا محاذ ہو، سینٹ کا محاذ ہو، وہاں پہ آپ کے اکابرین میدان عمل میں نظر آتے ہیں، ختم نبوت کا پرچم اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق، ان کے ساتھ مولانا شاہ من نورانی، پروفیسر غفور احمد، بعد میں یہ پرچم اٹھانے کا وقت آیا تو اللہ نے اسمبلی میں حضرت مولانا فضل الرحمان کو بھیجا۔ خدا کے ہر کام میں حکمت ہوا کرتی ہے، بعد میں پرچم اٹھانے کا وقت آیا تو میرے رب نے مولانا اسد محمود کو بھیجا۔ دنیا سمجھتی تھی مولوی باہر ہے، ہم اب یہاں پر عقیدے پہ ضرب لگا دیں گے، مولوی نے بتا دیا ہے میں باہر ہوں گا تب بھی وزنی ہوگا، اسمبلی میں ہوگا تب بھی وزنی ہوگا، اسمبلی میں موجود ہوگا۔ قادیانی، یہودی، حدود، امریکی لابی کا مقابلہ کریں گے۔ آج ہم مولانا فضل الرحمان کو یہ کہنے کے لیے آئے ہیں، مولانا میدان میں ڈٹے رہیے، رب کعبہ کی قسم، نبی کی عزت کے لیے جان کی بازی بھی لگانی پڑی تو ہم جان کی بازیاں بھی لگا دیں گے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر۔ مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، بہت مختصر حصہ ڈالنا چاہتا ہوں اور حصہ اس لیے لازم سمجھتا ہوں۔ حضرت والد ماجد بیماری کے باوجود تشریف لاتے تھے اور جملہ کہتے تھے میرے پروردگار کو عطا پسند آ گئی تو اللہ، یہی تو ہمارے پاس کمال کی چیز ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کی آواز ابھی چناب نگر فیصل آباد تک پہنچی ہے، میں آپ کی آواز کہیں اور پہنچانا چاہتا ہوں، میں آپ کی آواز لاہور تک پہنچانا چاہتا ہوں، اسلام آباد تک پہنچانا چاہتا ہوں، بنی گالا تک پہنچانا چاہتا ہوں، انہیں بتانا چاہتا ہوں مولوی کل بھی زندہ تھا، مولوی آج بھی زندہ ہے، مولوی کل بھی زندہ رہے گا۔ ذرا مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ، ہاتھ لہرا کے کہو انشاءاللہ، عاشقان مصطفیٰ میں نام لکھوانے کے لیے کہو انشاءاللہ۔ ان اکابرین کی موجودگی میں ہم یہ پیغام دینے کے لیے آئے ہیں۔ دنیا سمجھتی تھی جب مولانا فضل الرحمان اسمبلی میں نہیں ہوں گے ہم ختم نبوت کے قانون کو چھیڑیں گے، ناموس رسالت کے قانون کو چھیڑیں گے۔ میرے قائد نے پاکستان میں 14 ملین مارچ کیے، کروڑوں کے اجتماعات، اس میں کروڑوں عوام شریک ہوئی تھی۔ مولانا نے پیغام دے دیا تھا، دنیا کو بتا دیا تھا، یاد رکھنا عاشقان مصطفیٰ اس پاکستان میں زندہ ہے اور اس ختم نبوت کا پرچم کبھی جھکنے نہیں دیں گے۔ آج بھی سازش ہو رہی ہے، یاد رکھنا ہم ان سازشوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کسی نے ختم نبوت کا پرچم اسمبلی سے اتارنے کی کوشش کی تو رب کعبہ کی قسم یہ دیوانے سب اسلام آباد روانہ ہو جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں آپ حضرات کی ترجمانی کر رہا ہوں، ان اکابرین کی موجودگی میں اظہار خیال کر رہا ہوں، ماوِ ضمیر رکھ رہا ہوں، میں اس وقت تقریر کے حق میں نہیں ہوں۔ اکبر نے کہا تھا تو باطن میں ابھر کر ضبط خدا، لے اپنی نظر سے کار زباں، دل جوش میں لا فریاد نہ کر، تاثیر دکھا تقریر نہ کر۔ تقریر نہیں کرنا چاہتا ہوں، اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہوں، آپ سے بھی ایمان کا اظہار کروا رہا ہوں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کے اس فرمان کو یاد رکھیے کہ ہم انشاءاللہ العزیز خود بھی ختم نبوت کے لیے کام کریں گے، ہماری نسل بھی انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے کام کریں گے۔
یا جھنڈا آگے منتقل کرو گے انشاءاللہ؟ یہ جھنڈا لہرا رہا ہے، ہم اس جھنڈے کو انشاءاللہ بلند رکھیں گے، ہر میدان میں بلند رکھیں گے۔ مولانا فضل الرحمان اس 53 سالی میں، اس بڑی عمر میں، بڑھاپے میں مجاہد بن کر میدان میں کھڑے ہیں، اور دنیا کہتی ہے مولوی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ مولانا نے پوری دنیا کے سامنے کس انداز میں کہا ہے، کہا ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ حضرات محترم، اپنی صفوں کو منظم رکھیے، اتفاق رکھیے، اتحاد رکھیے، عالمی مجلس کے پلیٹ فارم پر متحد ہو کر آگے بڑھتے رہیے، صفوں کو منظم رکھیے۔ دشمن آپ کی صفوں کو خراب کرنا چاہتا ہے، ہم دشمن کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس وطن عزیز میں انشاءاللہ العزیز آخری 2 جملے کہہ رہا ہوں، میرے قائد نے بارہا یہ جملے کہے، میں بھی مختلف پروگراموں میں یہ جملے کہتا ہوں۔ ہم جس طرح عقیدہ ختم نبوت کے لیے، دین اسلام کے لیے، نبی کی عزت کے لیے اپنی جان نچھاور کرنا سعادت سمجھتے ہیں، میدان میں کھڑے رہیں گے، انشاءاللہ اس پرچم کو جھکنے نہیں دیں گے، اسی طرح ہم وطن عزیز کا بھی دفاع کرتے رہیں گے۔ آج دشمن پاکستان کو ناکام ریاست بنانا چاہتا ہے، دشمن پاکستان کو ان حالات میں فائدہ اٹھا کر پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے۔ ہم اس دشمن پر واضح کرنا چاہتے ہیں ہماری جنگ جاری رہے گی، ہم ختم نبوت کے لیے بھی گلی کوچے میں بھی جنگ لڑیں گے، پاکستان کے لیے بھی انشاءاللہ گلی کوچے میں جنگ لڑیں گے۔ مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ۔ مطالب ہے بہت، وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔